اس نے وہ ساری کی ساری باتیں لکھ دی، اب جو لکھی ہوئی ہیں اس کے موافق ہم کر رہے ہیں، اس کو تقریر بولتے ہیں، اس کو تقریر بولتے ہیں، اسی کو قضا بولتے ہیں۔ تو یہ نظریہ ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تقریر یہ 3 طرح کی ہوتی ہے: مبرم حقیقی، میم با را میم، مبرم حقیقی، علم الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے روڈ پار کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، روڈ پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا وہ فلاں جگہ پر جائے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو معلق کرنا بولتے ہیں۔ یعنی کسی شرط کے ساتھ ہونا کہ اگر یہ فلاں کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس کو مشروط معلق کرنا بولتے ہیں کہ یہ شرط پائی جائے گی تو ایسا ہوگا، یہ بندہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات لازمی طور پر ہے کہ فلاں بندے نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ فلاں بندے نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں یوں نہیں ہے کہ اگر یہ روڈ کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے، کراس کرنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے، اس کو مبرم حقیقی بولتے ہیں۔ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے، کسی تاریخ کے ساتھ معلق نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے گا، یہ کام کرے گا تو اس صورت میں یہ ہوگا۔ آگے مزید دیکھ لیں، معلق محض، معلق یعنی میم عین لام قاف، کسی شرط کے ساتھ لگا دینا کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا۔ معلق محض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ رجسٹر دیتا ہے، صحیفے دیتا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح کے وہ صحیفے ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں کسی کام کا ہونا کسی بات کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس طرح کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ یعنی فرشتوں کے پاس جو صحیفے ہیں، جو رجسٹر ہیں، اس کے اندر یوں موجود ہے مثال کے طور پر کہ زید نے اگر روڈ کراس کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لہذا اگر زید نے روڈ کو کراس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے سامنے کیا ظاہر ہے، یہ ظاہر کیا گیا ہے، ان کے رجسٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فلاں دن فلاں وقت زید نے روڈ کو کراس کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ یہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، فرشتوں کے سامنے ظاہر ہے، یہ چیز فرشتوں کے سامنے ہے، ان کے رجسٹروں کے اندر موجود ہے، اس کو معلق محض بولتے ہیں کہ یہ فقط فرشتوں کے سامنے معلق ہے۔ اور ایک معلق شبیہ مبرم ہوتی ہے، یعنی معلق ہوتی ہے اور مبرم کے مشابہ ہوتی ہے، مبرم جیسی ہوتی ہے۔ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر، ان کے رجسٹر کے اندر تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر زید فلاں کام کرے گا تو اس کے ساتھ فلاں چیز ہوگی۔ اب اس مثال کے طور پر آپ نے کئی حکایتیں اس طرح کی سنی اور پڑھی ہوں گی کہ کسی شخص کی موت کا وقت مقرر ہو گیا کہ بھائی اس کو فلاں دن موت دینی ہے، فلاں دن موت دینی ہے۔ اس سے واقعات ہے کہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ یا المستدرک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص جو ہے، اس کے گھر میں ایک کمری نے، ایک پرندے نے انڈے دیے ہوئے تھے، خوبصورت پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس نے انڈے دیے تو اس شخص نے وہ انڈے اس بل میں سے، اس کے گھونسلے میں سے اتار لیے بیوی کے کہنے پر، پھر انڈے دیے، پھر اتار لیے، پھر انڈے دیے، پھر اتار لیے۔ تو وہ کمری جو تھی، وہ پرندہ جو تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، جن کو اللہ نے ہر چیز کی بولی سکھائی تھی، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو شکایت عرض کی کہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، میں انڈے دیتی ہوں اور چاہتی یہ ہوں کہ یہ بچے ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے پر بار بار انڈے لے کر چلا جاتا ہے یہاں سے۔ تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنات سے کہا کہ جب یہ چڑھنے لگے تو اس کو درخت سے اٹھا کر پھینک دینا، اس کے 2 ٹکڑے کر دینا، جلال میں ارشاد فرمایا۔ اب وہ شخص درخت پر چڑھا دوبارہ اور انڈے لے کر نیچے آ گیا۔ تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جنات سے فرمایا کہ تمہیں میں نے حکم دیا تھا کہ اس کو مار دینا، تمہیں مارا نہیں۔ تو کہا کہ ہم گئے تھے اس ارادے سے، لیکن اس شخص نے درخت پر چڑھنے سے پہلے اس کے پاس ایک مانگنے والا آیا، سواری آیا، تو اس نے کچھ صدقہ خیرات اس کو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے جنہوں نے اس بندے کی ہم سے حفاظت کی اور ہم اس کو مار نہیں سکے۔ اب یہ کیا ہوا کہ اس کی موت آنی تھی، لیکن اس کے صدقے کی وجہ سے کیا ہو گئی، ٹل گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ موت کا وقت فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، کہ کسی کو بتا دیا گیا، کسی نبی کو بتا دیا گیا کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، لیکن وہاں پر ایک شرط موجود تھی کہ اگر یہ بندہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کے اندر کیا کر دے گا، اضافہ کر دے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ اب اگر یہ شرط فرشتوں کے رجسٹر کے اندر ظاہر کی گئی ہے، فرشتوں کے
رجسٹر کے اندر ظاہر کی گئی ہے کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، اور اگر یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اتنے سال بڑھ جائیں گے، تو اس کو بولتے ہیں معلق محض، اس کو معلق محض بولتے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے رجسٹر کے اندر یہ بات نہیں ہے، فرشتوں کے رجسٹر میں یہ بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، فرشتوں کو حکم یہ ہے کہ اس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ صدقہ و خیرات کرے گا اور اس کی عمر کے اندر اتنا اضافہ یہ کر دیا جائے گا، تو اس کو بولتے ہیں وہ معلق جو مبرم جیسی ہو، وہ معلق جو مبرم جیسی ہو۔ تو یہ تقدیر کی تینوں قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ علمی بات کی گفتگو تھی جو یہاں پر ہم نے ذکر کر دی۔ جو مبرم حقیقی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے، فلاں شخص کی موت کا وقت اتنے بجے ہے، اس دن اتنے بجے ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ زید نے 40 سال کی عمر پہ جا کے انتقال کر جانا ہے، بدھ کے دن 12 بجے اس کا انتقال ہوگا۔ تو یہ جب مبرم حقیقی ہوتی ہے، اس میں کسی صورت تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی صورت بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حوالے سے دعا کریں کہ یا اللہ اس بات کو ٹال دے، تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے، ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات مقرر ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو جو مبرم حقیقی ہے، جو تقدیر کی یہ قسم ہے، اس میں کسی صورت بھی تبدیلی یہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر بات ہوتی ہے لکھی ہوئی کہ یہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یہ کام کرے گا تو اس کو یہ مصیبت نہیں پہنچے گی، اگر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، لیکن پہلے چونکہ گفتگو کی جا چکی ہے کہ اس حوالے سے صرف عقیدہ اور نظریہ بیان کرنا ہے، صرف عقیدہ اور نظریہ بیان کرنا ہے، باقی اس کی ٹو کے اندر جانا، اس کی تہ کے اندر